309 سال بعد اٹھ گئے، 3 سلطنتیں گزر گئی، دقیانوس ختم ہو گیا، بیدروس بادشاہ آیا، وہ موحد تھا، رحم دل تھا، کٹر مسلمان تھا۔ اس کے دور میں باس بعد الموت کے مسئلے میں اختلاف ہو رہا تھا، وہ دعائیں کرتا تھا کوئی قدرت کرشمہ دکھا دے اور باس بعد الموت کا عقیدہ پکا ہو جائے۔ اسی اثنا میں اصحاب کہف اٹھ گئے، جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی تھی، کہا کہ بھئی کوئی ایک آدمی بازار چلا جائے اور اچھا آدمی دیکھ کر اس سے کوئی خوراک لے آئے۔ بدعتی مفسر نے لکھا ہے کہ حلوہ لائے، حلوے کے نام سے ان کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، خود بخود ایک رتی چینی ان کے منہ میں اتر آتی گھی سمیت، اور اپنے ساتھی کو سمجھایا کہ لوگوں سے الجھنا نہیں، حالات خراب ہے، کہیں پکڑا نہ جائے۔ اس نے بازار میں جا کے حلوائی کی دکان پر یا بریانی بیچنے والے کے یہاں سکہ نکالا اور ان کو کہا کہ مجھے ایک خوراک کھانا دے۔ اس نے سکہ دیکھ کے کہا یہ تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ ہے، کہاں سے اٹھا لائے؟ کوئی خزانہ مل گیا؟ 2-4 آدمی اور جمع ہو گئے، شور شرابہ مچ گیا، جس چیز سے ڈرتے تھے وہیں پیش ہے، اولیاء با کرامت شر ٹال نہ سکے۔ ساتھیوں کو کہا نا مصیبت نہ ہو جائے، مصیبت ہو گئی۔ مصیبتیں ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، 309 سال بعد اٹھ کے آنے والا ولی با کرامت بھی مصیبت اپنی نہیں ٹال سکے۔ بادشاہ بیدروس تک خبر پہنچ گئی، اس نے خزانے میں اطلاع پائی تھی، تختی رکھی ہوئی تھی، ان کو تب تسلی دی اور ان کو کہا کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ جہاں چاہے رہیں۔ ہم سمجھ گئے 309 سال بعد آپ لوگ یہاں سے غائب ہوئے، 309 سال بعد واپس آئے۔ اور وہ نظریہ جو باس بعد الموت کا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گیا کہ جب 309 سال بعد اللہ اس دنیا میں واپس لا سکتا ہے تو اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر اللہ اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد دوبارہ جن اور انس کو اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے اور لوگوں سے اجازت لی اور یہ واپس اس غار کے منہ میں آئے اور معمول کے مطابق غار کے اندر بیٹھ گئے۔ آگے پتہ نہ چل سکا کہ یہ مر گئے یا وہاں غائب ہو گئے، مفسرین کی اقوال منتشر ہے۔ یہ قصہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے اور اس سے 3 مسئلے معلوم کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ توحید برحق ہے اور اس کی برکت سے دونوں جہانوں کی عزت ملے گی۔ دوسرا یہ کہ توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت مانے اور مخلوق کو عاجز سمجھے۔ اور تیسرا یہ کہ غیبدان اور متصرف نہ نبی ہے اور نہ ولی ہے، کرامات فعل اللہ ہے، بندہ بے بس ہے۔ اصحاب کہف کرامات والے ہیں، خود ان کو پتہ نہیں ہے، تو ایک کرامات کے یقین رکھنے والوں تم کیسے ان کی نیاز دیتے اور انہیں پکارتے ہو؟ ام حسبتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 5 سوالات ہوئے تھے، اس سوال کو انہوں نے بڑی اہمیت دی تھی، اس لیے پوری سورت اس بارے میں نازل ہوئی۔ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک کاف و رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری آیتوں کے سامنے زیادہ عجوبے؟ اب پہلے مختصر قصہ، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس وقت پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں، فقالوا ربنا آتنا، دیکھو ولی ہے لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں، کہنے لگے اے پروردگار دے ہم کو اپنے پاس سے رحمتاً رحمت، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور سازگار کر دے ہمارے لیے ہمارا معاملہ خیر سے، ٹھیک کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت ڈال کر، خدایا ہماری حفاظت فرما، خدایا ہماری مدد فرما۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پس مار دی ہم نے ان کے کانوں پر غار میں چند سالوں کی مہر لگائی، سو گئے۔
ثم بعثناهم لنعلم، پھر اٹھایا ان کو تاکہ ہم دکھا دیں، نعلم بمانے نعلم، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ کون سی جماعت زیادہ ریاض رکھتی ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے۔ جب تمہیں یہ پتہ نہیں تو تم مرنے کے بعد مسائل کا کیسے انکار کرتے؟ اب تفصیلی قصہ، تفصیل بعد الاجمال اوقاع فی النفس ہوتی ہے مختصر المعانی میں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ کو ان کی خبر صحیح طرح۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، ایمان لائے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے بڑھائی ان کی ہدایت، خوب ہدایت والے تھے۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے پٹی رکھ دی ان کے دلوں پر، اذ قاموا، جس وقت کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں۔ اللہ، اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ ربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کا ہم نے مرابطہ کیا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب ہمارے رب آسمان و زمین کے ہیں، لن ندعو من دونہ الہا، نہیں پکاریں گے اس کے سوا کوئی اور حاجت روا، لقد قلنا اذا شططا، یقیناً کہہ دیں گے ہم ایسے وقت میں بڑی غلط بات۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہمارے جو لوگ ہیں، اتخذوا من دونہ آلہا، انہوں نے بنایا اللہ کے سوا اور حاجت روا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ آج کل درباروں سے مانگ رہے ہیں، سب لوگ قبروں کے قائل ہیں، تم کیوں قائل نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ان لوگوں کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ ہماری جو قوم ہے جو بنائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور حاجت روا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ہیں اس پر دلیل واضح؟ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، یہ تو خالص جھوٹ ہے۔ بادشاہ سے یہ باتیں کر کے بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ دربار سے باہر نکلے، اور باہر نکل کے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب تم بادشاہ کو مانتے نہیں اور ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے تو پھر یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب کہ تم علیحدہ ہو چکے ان لوگوں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کا وہ پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ کے، جب آپ اس سے اور ان کے غلط طریقے سے ہٹ گئے ہو، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جا کے پناہ لو غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تیار کر دے گا تمہارے لیے اپنے کاموں میں نرمی ڈال کر۔ بس یہ جا کے آپس میں مشورہ کیا، غار میں پہنچ گئے، مختصر سی بات چیت کر کے ان کو نیند آ گئی، سو گئے۔ سبحان اللہ۔